अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक नए व्लॉग के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। इससे पहले कि हम अपना व्लॉग शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें और अपनी स्क्रीन पर मौजूद बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन, अब आते हैं अपने मौजू की जानिब। ज़ाहिर है अमरीका में इंतखाबात हो रहे हैं और हर तरफ इस पर तबसरे हो रहे हैं। हर तरफ सवाल यह है कि अमरीका का 47वां सदर कौन बनेगा, और ये कि अमेरिका की तारीख के इन 60वें 60th इलेक्शंस में कौन सा जो सियासी खिलाड़ी है वो मार्का मारेगा। अब तक जो नंबर्स आए हैं, जो नतायज आए हैं, वो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। खर्चे ये रेलेवेंट नहीं रहेंगे बाय द टाइम ये आपके पास आए हमारा व्लॉग, लेकिन एक चीज़ जो नज़र आ रही है वो ट्रेंड्स हैं। अमरीकी इंतखाबात या दुनिया में किसी भी इंतखाबात में जो फेयर तरीके से हो रहे हों, तो उनमें ट्रेंड्स को देखा जाता है, वोटर टर्नआउट को देखा जाता है, तारीख को देखा जाता है। फिर ये देखा जाता है कि इन तमाम चीज़ों में, यानी वोटर टर्नआउट, ओवरऑल ट्रेंड, इनका किसी नतज से भी इसका कोई कनेक्शन है कि नहीं। तो अब तक जो हमारे पास ट्रेंड नजर आए हैं तो वो बड़े वाजे हैं। एक तो ये कि अब तक रिपब्लिकन पार्टी जो है वो काफ़ी उसकी पोजीशन मजबूत नज़र आ रही है। मसलन अभी तक जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की रिजल्ट्स आए हैं, तो उसके मुताबिक डेमोक्रेट्स को अभी तक 111 सीटें हासिल हैं। वो अपनी दो सीटों का दिफा नहीं कर पाए, यानी उन्होंने दो सीटें अभी तक लूज की हैं जो कि इससे पहले उनके पास थी। यानी सिटिंग कांग्रेसमैन जो अपनी सीट का दिफा कर रहे थे डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले, वो अपनी दो सीटें हार गए कम अज कम, और शायद ये नंबर और भी बढ़े। जबकि वो दो सीटें किसने जीती? रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ने जीती। डेमोक्रेट्स के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में अभी तक 113 मेंबर्स हैं जिन्होंने अपनी सीटें जीती हैं, जबकि इसके मुकाबले में रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखने वाले 158 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कामयाब करार दिए गए, यानी अनऑफिशियल रिजल्ट्स के मुताबिक। जबकि सेनेट में जहां पर के भी बड़ा घमसान का मुकाबला था, वहां पर भी रिजल्ट्स मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए बड़े मायूसकुन लग रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी सेनेट के इलेक्शंस में बेसिकली 34 सीटें थी जो अप फॉर ग्रैब्स थी। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की टोटल 435 सीटें हैं जिन पर के इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में हर 2 साल बाद उनकी पूरी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है उसका इंतखाब होता है। उनकी टर्म ही 2 साल की होती है, जबकि सेनेट के मेंबर्स की 6 साल होती है, और वो हर 2 साल बाद उनका 1/3 का इलेक्शन होता है। तो उस हिसाब से 33 वो मेंबरान जिनका के इलेक्शन होना था, और साथ एक स्पेशल इलेक्शन है, तो टोटल 34 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है, जिनमें के 23 ऐसी सीटें हैं जहां पर के डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर्स अपनी सीटों का दिफा कर रहे हैं, जबकि इसके मुकाबले में रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखने वाले 11 जो मेंबरान हैं सेनेट के, वो अपनी सीटों का दिफा कर रहे हैं। यूं सेनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी पहले ही वल्नरेबल थी, क्योंकि अपनी सीटों का दिफा एक ऐसे इलेक्शन सीजन में कि जहां पर कुछ पता ना लग रहा हो कि किस तरफ ये रिजल्ट जा सकता है, तो वहां पर उनके लिए काफी मुश्किल पैदा हो सकती थी, और लगता है हो गई है। क्योंकि अब तक जो नतायज आए उसके मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी दो सीटें सेनेट में गंवा चुकी है। रिपब्लिकन पार्टी ने अपनी जो स्ट्रेंथ है वो दो सीटें और जीत कर अपनी स्ट्रेंथ को 49 तक पहुंचा दी है, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के 42 सेनेटर्स हैं। तो अभी भी रिजल्ट तो बाकी हैं, देखना ही होगा कि आगे क्या रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन अभी तक लगता यह है कि डेमोक्रेटिक पार्टी की काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल है, शायद वो मेजॉरिटी लूज कर गए, क्योंकि अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डेमोक्रेट रिपब्लिकन्स जीतते हैं तो फिर शायद उनके पास बहुत ज़्यादा एक सीट और जीतें, तो मेरा ख्याल है कि आराम से मेजॉरिटी में आ जाएंगे। प्रेसिडेंशियल रेस में आपको पता है कि जो पॉपुलर वोट है वो अमरीकी सदर का इंतखाब नहीं करता, बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज करता है। और इलेक्टोरल कॉलेज बनता किस तरह है, तो उसमें बेसिकली जो 435 नशिस्तें हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की, हर नशिस्त के सर पर एक आपको इलेक्टोरल वोट मिलता है। जिस तरह न्यूयॉर्क स्टेट की 28 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सीटें हैं, तो इलेक्टोरल कॉलेज के लिए न्यूयॉर्क स्टेट की जो इलेक्टोरल वोट्स हैं वो 28 हैं। इसी तरह कैलिफोर्निया के 54 मेंबर्स हैं कांग्रेस के, तो वो 54 उनकी सीटें हैं इलेक्टोरल कॉलेज में। और अब तक जो नतायज आए हैं उसके मुताबिक
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس 232 الیکٹورل ووٹس ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں کیملا ہیرس 188 الیکٹورل ووٹس جیت چکی ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز جو میں ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو میں میجورٹی کے ذکر نہیں کر پایا، کہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں کسی بھی پارٹی کو میجورٹی حاصل کرنے کے لیے کم از کم 218 سیٹیں درکار ہیں۔ ریپبلکنز 158 جیت چکے ہیں اور ڈیموکریٹس 116۔ اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی جو تازہ ترین نمبرز آئے وہ یہ کہ شاید ڈیموکریٹس نے ریپبلکن سے ایک سیٹ جیتی ہے، تو اب ریپبلکنز کو صرف ایک سیٹ کی برتری آتی ہے، حاصل ہے، یعنی جیتنے کے حوالے سے، کہ نئی سیٹ انہوں نے جو جیتی ہے۔ تو وہ نمبرز ان ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز 158 ورسز 116 فار ڈیموکریٹس۔ اسی طرح جو پریزیڈینشل ریس ہے وہاں پر اس وقت چونکہ بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس میں سے صرف ایک سٹیٹ کا نتیجہ آیا ہے، نارتھ کیرولینا کا، جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے جیتا ہے، لیکن ابھی اور نتائج آنا باقی ہیں۔ کون کون سی ریاستوں سے آنا باقی ہیں؟ نیو یارک سٹیٹ کا ابھی تک جو جارجیا کا نتیجہ نہیں آیا ہے، پینسلوینیا کا نتیجہ نہیں آیا ہے، مشیگن کا نتیجہ نہیں آیا ہے، وسکونسن کا نتیجہ نہیں آیا ہے، منیسوٹا کا نتیجہ نہیں ہے، گرچہ یہ ٹریڈیشنلی ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے، 10 ان کے ٹوٹل الیکٹورل ووٹس ہیں، میرا خیال ہے یہ ڈیموکریٹس ہی جیتیں گے۔ اس کے علاوہ نیو میکسیکو کا نتیجہ نہیں آیا، نیو میکسیکو بھی ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے، گزشتہ تقریباً کوئی 4 الیکشن سے تو وہ یہاں پر جیتتے آ رہے ہیں، تو وہ بھی میرا خیال ہے یہ جیت جائیں گے، لہذا اس کے نتیجے کا اثر یقیناً اس کا فائدہ کیملا ہیرس کو ہوگا۔ ایریزونا جو اس وقت ڈیموکریٹک کنٹرول میں ہے، لیکن یہاں پر مقابلہ بہت زیادہ سخت ہے۔ آپ دیکھنا ہی ہوگا کہ یہ اسی لیے بیٹل گراؤنڈ سٹیٹ ہے کہ یہاں پر ریپبلکنز جیتے ہیں یا ڈونلڈ ٹرمپ جیتے ہیں یا ڈیموکریٹس جیتے ہیں، کیملا ہیرس جیتی ہیں۔ اس طرح نیواڈا ایک اور ریاست ہے کہ جو بیسیکلی گزشتہ کئی دہائیوں سے ڈیموکریٹس وہاں پر جیت رہے ہیں۔ صرف 2000 اور 2004 کے دو وہ ادوار تھے کہ جس کے دوران یہ اسٹیٹ جو ہے وہ ریپبلکنز کے پاس رہی ہے، باقی 1992 سے لے کر 2020 تک یہ اسٹیٹ ڈیموکریٹس کے ہاتھ میں رہی ہے، لیکن اس کو بھی بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ سخت مقابلہ ہے۔ اب اس وقت جو امریکی میڈیا کہہ رہا ہے، جس طرح کے پروجیکشنز آ رہی ہیں، وہ یہ آ رہی ہیں کہ نیو یارک ٹائمز جو کہ امریکہ کا سب سے مستند اخبار سمجھا جاتا ہے، اس نے ایک پروجیکشن جاری کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے اس کے جیتنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، بلکہ اس نے جو الیکٹورل کالج کا ایسٹیمیٹ جاری کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ شاید 298 الیکٹورل ووٹس جیت کر امریکہ کے 47 صدر منتخب ہو جائے۔ اس کا امکان ہے، جبکہ کیملا ہیرس کا چانس کافی کم پڑ رہا ہے۔ جو وقت گزرتا جا رہا ہے کیملا ہیرس کا چانس کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جارجیا میں بھی لگتا ہے کہ ٹرمپ بہت آگے ہیں اور جارجیا میں بھی وہ جیت جائیں گے، اور اسی طرح جو پینسلوینیا ہے وہاں پر بھی ٹرمپ کی پوزیشن کافی زیادہ مضبوط ہے۔ تو اگر وہ یہ دو ریاستیں بھی جیتتے ہیں اور ساتھ نیواڈا اور ایریزونا میں بھی جیتتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ٹرمپ کو دوبارہ صدر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو لہذا صدر بننے کے لیے ٹرمپ کے چانسز بہت زیادہ برائٹ ہو گئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نتیجہ یہی آخر دیکھیں گے اور کب تک یہ مکمل ہوگا؟ میرا یہ خیال ہے کہ اگر تو اس دوران میں چونکہ کچھ ریاستیں ایسی ہیں کہ جن کے ابھی نتائج آنا باقی ہیں، جن کے بارے میں نے آپ کو کہا، جس طرح ابھی وسکونسن ہے، اس کا نتیجہ اس وقت ڈیموکریٹس کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر ٹرمپ جیتتے ہیں ان کے ہاتھ ابھی 230 ہیں ان کے پاس، ٹوٹل جو انہوں نے جیتی ہیں الیکٹورل ووٹس جو ابھی تک جیتے ہیں 230 ہیں اس وقت، رات کو 11:44 پر۔ اور اگر وہ وسکونسن جیتتے ہیں تو 10 سیٹیں ہیں، 240 ہو گئے۔ اسی طرح اگر وہ پینسلوینیا جیتتے ہیں تو 20 ہو گئے، 20 سیٹیں ہیں وہاں کی، تو کتنے ہو گئے؟ 260۔ اور اگر ساتھ وہ جارجیا جیتتے ہیں جس کے 16 ووٹ ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت کے بہت زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ اور شاید اس کی میرا خیال ہے پھر بھی ہم حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیتا کون ہے جب تک کہ نیواڈا اور ایریزونا کا یا ان میں سے ایک کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ اب اس کے علاوہ ایک اور دو چار اور خبریں، مجھے لگتا ہے کہ اس میں کم از کم کچھ نتائج صبح تک آ جائیں گے، اور
ایریزونا اور نیواڈا کے نتائج میں شاید چند دن لگے، مے بی، میں اف آئی ایم ناٹ رانگ، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ شاید کم از کم 1 یا 2 دن تو لگیں گے اس کے اندر، اس کے بعد ہی بات واضح ہوگی۔ لیکن اسی دوران دو بڑی خبریں ہیں پھر بھی اس دوران۔ ایک یہ کہ رشیدہ طالب جو کہ فلسطینی نژاد ممبر آف کانگریس ہیں میشیگن سے، وہ وہاں پر جیت گئی ہیں اپنی سیٹ دوبارہ 77% ووٹ لے کر۔ تو جو انہوں نے 57,614 ووٹ جیتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں جیمز ہوپر تھے، انہوں نے 14,504 ووٹ جیتے ہیں۔ تو یہ ایک میرے خیال میں بہت بڑی جیت ہے۔ اور اسی طرح لگتا ہے کہ الہان عمر بھی بالکل جیت چکی ہیں، کیونکہ الہان عمر کے جو ابھی نیو یارک ٹائمز کی جانب سے جو ریزلٹس آئے ہیں اس کے مطابق بلکہ جی ہاں، نیو یارک ٹائمز کے مطابق 2,43,330 ووٹ لے کر الہان عمر کامیاب ہوئی ہیں۔ ان کے مقابلے میں دالیہ العقیدی جو الیکشن لڑ رہی تھی ریپبلکن ٹکٹ پر، ان کو صرف 75,282 ووٹ ملے تھے۔ تو بہت بڑی کامیابی ہے، اور میرے خیال ہے کہ امریکہ میں جو مسلم کمیونٹی ہے ان کی سیاسی طاقت میں ان کی کامیابی سے بھی بہت ان کو جو ہے طاقت ملے گی، اور مسلم کمیونٹی کی اوور آل پولیٹیکل امپاورمنٹ میں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرے گی۔ ناظرین، یہ ریزلٹس آ رہے ہیں، اور ایک ٹرینڈ جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلم ووٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ سوئنگ کر گیا ہے۔ جو ابھی انیشیل جو کچھ ریسرچ سامنے آ رہی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 30% ووٹ مسلمانوں کا جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف گیا ہے۔ اب یہ واضح نہیں ہے کہ گرین پارٹی کی ڈاکٹر جل اسٹائن کو کتنا مسلم ووٹ ملا ہے، لیکن ابھی تک یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ کو مسلم ووٹ زیادہ پڑا ہے۔ اور کچھ ایسی ہی اطلاعات لیٹینو ووٹ کے حوالے سے بھی ہیں، جو لاطینی امریکہ سے تعلق رکھنے والے ووٹرز ہیں، انہوں نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا ہے کافی بڑی تعداد میں۔ اور شاید اگر الیکشن کے نتائج ٹرمپ کے حق میں آتے ہیں، جو نیو یارک ٹائمز پروجیکٹ کر رہا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ جیتیں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں مائنورٹی ووٹ بہت بڑا کردار ادا کرے گا۔ میشیگن، جہاں پر کہ ابھی تک میشیگن کا فیصلہ آنا باقی ہے، اگر وہاں پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ جیتتے ہیں تو یہ بہت بڑا اپسیٹ ہوگا، اور اس کے بعد پھر ٹرمپ کو امریکہ کے صدر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ناظرین، جتنا اس میں ووٹنگ ہوئی ہے اب تک، اس کے اوپر جتنے ٹرینڈز اب تک سامنے آئے ہیں، آنے والے گھنٹوں میں دوبارہ حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں، اور جو لیٹسٹ ہمارے پاس اطلاعات ہیں، اور یہ کہ کیا وجہ ہے کہ اگر جو نتائج جو بھی آتے ہیں اس کی وجوہات معلوم کریں گے کہ کس چیز نے سب سے زیادہ نتیجے پر اثر ڈالیا، کیا کون سا واقعہ یا کون سے مسائل یا کون سی پالیسیز نے ووٹرز کے ڈیسیژن کو انفلوئنس کیا۔ اس پر ہم بات کریں گے آنے والے گھنٹوں میں۔ اس وقت تک جہانگیر کھٹک کو اجازت دیجیے۔ جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر درخواست کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اس پر کامنٹ کریں، اور بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اس کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔